السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شرعی تقاضا پورے کرنے کے نہایت ضروری آداب۔ ہم بستری کے شرعی آداب کیا کیا ہیں؟ ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ ہم بستری کے بعد کرنے والے ضروری کام۔ تو ناظرین، جو آدمی نفس کی خواہش پوری کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سوائے ہم بستری کے کہ یہ دل کو صاف کرتا ہے، اور اسی لیے انبیاء کرام نے کیا ہے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی کہ نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ ناظرین، پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے یعنی ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ دو الگ الگ مگر صاف کپڑے اپنے پاس رکھے۔ جب اس کا شوہر مجامعت سے فارغ ہو جائے تو ایک کپڑا اسے دے جس سے وہ اپنی صفائی کرے، اور دوسرے کپڑے سے عورت اپنی صفائی کرے۔ اگر ان کے پہنے ہوئے کپڑوں میں جنابت کا کوئی اثر نہ پہنچا ہو تو وہ ان کپڑوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اسلام نے طہارت اور صفائی کے نظام کو جتنی اہمیت دی ہے شاید کسی مذہب نے دی ہو۔ اس طہارت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بوقت جماع عضو خاص کی صفائی کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام موجود ہو۔ وہ اس لیے کہ اگر کسی اور کپڑے سے صفائی کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہ گندگی سے آلودہ ہو اور جراثیمی چھوت عضو کو لگ کر گندگی اور آلودگی کا باعث نہ بنے۔ اگر عضو کو صاف نہ کیا گیا تو غلاظت عضو پر لگی رہے گی، کیونکہ اس میں کچھ خاص رطوبت ہوتی ہیں جو کچھ عرصہ تک عضو پر چمٹی رہیں تو الرجی کا باعث بن سکتی ہیں۔ دوسری مرتبہ ہم بستری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عضو کو بالکل صاف کیا جائے۔ دوبارہ ہم بستری کرنا مقصود ہو تو عضو خاص کو دھو لیا جائے۔ مختلف اطباء کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے عضو میں توانائی آتی ہے اور اثر نو چستی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ہم بستری سے قبل عضو مخصوص میں سختی نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عضو مخصوص میں دوران خون تو ہے لیکن صرف اس کی تندرستی برقرار رکھنے کے لیے، لیکن جب ہم بستری کا خیال پیدا ہوتا ہے تو خون بکثرت عضو مخصوص کی شریانوں میں پھیل کر اسے پھیلا دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے۔ چونکہ دوران خون کی زیادتی کی وجہ سے عضو مخصوص کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور بڑھی ہوئی حرارت منی کو پتلا کر دیتی ہے، اس لیے ایک ہم بستری کے کچھ وقفے کے بعد عضو کو دھو لیا جائے تو حرارت معتدل ہو جاتی ہے اور صورت انزال نہیں ہوگی، وقفہ بڑھے گا اور لذت بھی برقرار رہے گی۔ اگر ہم بستری کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مباشرت کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے۔ سارے حیوانات اسی فطری طریقے پر عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت چت لیٹے اور مرد اس کے اوپر لیٹے، تو اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے گا۔ اسی طریقہ میں زیادہ راحت اور آسانی ہے، عورت کو بھی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ استقرار حمل کے لیے یہ طریقہ مفید ہے۔ شیخ الرئیس کے نزدیک جماع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے چت لیٹا ہو، کیونکہ ایسی صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متعفن ہو کر اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ مختلف کتب احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بستری کرتے وقت اندھیرا یا مدھم روشنی ہونا درست ہے۔ ہم بستری کرتے وقت روشنی ہلکی یا مدھم ہو تو پرلطف ہم بستری ہوگی، کیونکہ ہم بستری کا عمل مسلسل ایک پرسکون عمل ہے۔ اس پرسکون عمل کے لیے پرسکون ماحول چاہیے اور وہ ماحول تیز روشنی میں یکسر ناممکن ہے۔ اسی لیے ہم بستری کے عمل کو پرلطف اور کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو بالکل اندھیرا کر دیا جائے یا مدھم روشنی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ عورت کا جماع سے قبل
ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا اس کی شہوت میں اضافہ کرتا ہے۔ جماع سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا انزال میں جلدی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے فرج میں تنگی اور لذت میں زیادتی ہوتی ہے۔ عورت جب جماع سے قبل پانی سے استنجا کرتی ہے تو یہ ہارمونز بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لذت جماع بڑھ جاتی ہے۔ عورت کی طاقت زیادہ اور انزال جلدی ہوتا ہے، جس کا فائدہ مرد کو پہنچتا ہے اور مرد بہت جلدی عورت پر قادر ہوتا ہے۔ عورت اس عمل سے بے شمار نفسیاتی امراض سے بچ جاتی ہے۔ جماع کے وقت عورت کے ایسٹروجن ہارمونز کی کارکردگی بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے بعد، یعنی کہ ہم بستری کرنے کے بعد کیا کرنا ضروری ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد کوئی مرغن اور شیریں غذا یعنی کہ انڈے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، شہد آمیز دودھ یا میوہ جات کا آمیزہ کھا لینے سے قوت بہ کم نہیں ہوتی۔ اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو تھوڑا سا گڑھی کھا لیں، مگر پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی کھانا بہتر ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں، جو ہمارے جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا جسم بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس وقت میں مرد ہو یا عورت، دونوں کے جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایسے وقت میں کوئی بھی ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو دمہ یعنی سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ عموماً ہم گرمی کے دنوں میں دھوپ سے باہر گھر میں آتے ہیں تو بزرگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ پسینے میں پانی مت پیو، پسینہ سوکھنے کے بعد پانی پینا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت میں ہمارا جسم گرم بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہم بستری کے بعد ایک ہی کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ عموماً میاں بیوی ہم بستری کے فوراً بعد ایک ہی کپڑے سے نجاست یعنی منی کو صاف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی نجاست یعنی منی لگ جاتی ہے، جس سے بیماریوں کا اندیشہ مثلاً الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے اور آپس میں نفرت پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد اپنی شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں۔ اکثر و بیشتر لوگ ہم بستری کے فوراً بعد واش روم جا کر شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارا جسم بہت گرم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے نسیں پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہت سارے حکمہ کے مطابق ہم بستری کے فوراً بعد شرمگاہ پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے نامردی کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جب آپ کا جسم نارمل ہو جائے تو اس وقت آپ اپنی شرمگاہ کو دھو لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائیں۔ کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارا حمل نہیں ٹھہرتا، تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ ہم بستری کے فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائیں، کیونکہ ہم بستری کے وقت بچہ پیدا کرنے والے جراثیم عورتوں کی شرمگاہ میں جاتے ہیں۔ جب وہ پیشاب کرنے یا استنجا کرنے جاتی ہیں تو وہ جراثیم واپس باہر آ جاتے ہیں، جس سے خواتین کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ ہم بستری کے بعد کم سے کم 15 سے 20 منٹ تک لیٹی رہیں اور اس کے بعد ہی استنجا یا پیشاب کی حاجت ہو تو جائیں، تاکہ جو مادہ یا جراثیم اندر گیا ہے وہ باہر نہ آنے پائے۔ ہم بستری کے فوراً بعد آپ کبھی بھی نہ نہائیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد نہانے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو یہ بھی آپ کے جسم کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے عورت اور مرد کو چاہیے کہ ہم بستری کے بعد کم سے کم 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جائے اور اس کے بعد آپ نہانے، پیشاب کی حاجت یا استنجا کے لیے جائیں۔ اگر آپ لوگ ہم بستری کے فوراً بعد نہائیں گے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ تمام ہی لوگوں کو